السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ امامہ کے لیے زندگی بدل گئی تھی یا بہت عرصے بعد پھر شروع ہوئی تھی؟ مارکیٹوں میں سالار یا نوشین کے ساتھ پھرتے، چیزوں کو دیکھتے وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہوتی رہی۔ یہ احساس کہ وہ جن چیزوں کو دیکھ رہی ہے وہ اب انہیں خریدنے کے قابل ہے، اور یہ احساس کہ اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ ان چیزوں کو اپنے لیے رکھ سکتی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کا گھر نہیں تھا، ہاسٹل نہیں تھا، نہ ہی سیدہ اماں کا گھر تھا، یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ تشکر، خوشی، آسودگی اور پھر بے یقینی اور حیرانی۔ 9 سال کی مشقت کے بعد جو ملا تھا وہ اس کی اوقات سے بہت زیادہ تھا، اور یہ سب ہر کسی کو کہاں ملتا تھا۔ 9 سال بے نام، بے خاندان رہنے کے بعد اب جب کہ وہ ایک خاندان کا حصہ بنی تھی تو حیرانی کیسے نہ ہوتی۔ خواری اور بے سر و سامانی کا سفر جہاں جا کر ختم ہوا تھا وہ نعمتوں کی معراج تھی۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے اتنے عرصے میں صرف ایک چیز سیکھی تھی، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم سے کم کرنا، قناعت کرنا، اور یہ بڑا مشکل کام تھا۔ وہ آسائشوں سے نکل کر آئی تھی، ریت کا ذرہ اسے تھوڑ کے کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ پیسوں کو گن کر خرچ کرنا، پھر بچانے کی کوشش کرنا، وہ کہاں عادی تھی ان چیزوں کی، لیکن وقت اور حالات نے اسے عادی بنا دیا تھا، اور اب جب کہ اتنے سالوں کے بعد اسے آسائشیں ملی تھیں تو ناممکن تھا کہ اسے بات پر وہ 9 سال یاد نہ آتے۔ وہ ضرورت پڑنے پر سالار کی دراز میں پڑے پیسوں کو نکالتے ہوئے ٹھٹک جایا کرتی تھی، جن کو کمانے میں اس کی محنت شامل تھی، نہ ہی اس کی بچت میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ اسے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ دراز میں کتنی رقم موجود ہے، کیونکہ وہ انہیں کبھی گن نہیں پائی تھی۔ وہ ہر روز اس دراز میں کچھ رقم کا اضافہ کرنے کا عادی تھا۔ اگر وہ اس دراز کو پورے کا پورا خالی بھی کر دیتی تب بھی اگلے دن وہ خالی نہیں ہوتا تھا۔ اس روپے کو خرچ کرنا اس کا استحقاق تھا، اور اس رقم کے خرچ ہونے پر سالار نے کبھی اس سے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اس گھر کے سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ وہ چیزوں کو پرائس ٹیگ دیکھ کر خریدا کرتی تھی، اپنی خواہش دیکھ کر نہیں، اور اب یکدم پرائس ٹیگ دیکھ کر خریداری کرنا اس کے لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا۔ سالار زندگی میں خود بھی کبھی بارگیننگ یا سستی چیزوں کے استعمال کا عادی نہیں رہا تھا، اور وہ اتنا ہی فیاض اس کے معاملے میں بھی تھا۔ ناممکن تھا کہ اس سے جو چیز اچھی لگتی وہ اسے نہ لے کر دیتا، اور یہ صرف بازار میں نظر آنے والی چیزوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اسے کسی میگزین یا ٹی وی پر بھی کوئی چیز اچھی لگ جاتی اور وہ سالار سکندر سے اس کا ذکر کرتی تو وہ چیز اگلے چند دنوں میں اس کے گھر پر ہوتی تھی، اور وہ کس قیمت پر آتی تھی سالار کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ رات کے 3 بجے بھی اگر کسی چیز کے کھانے کی فرمائش کرتی تو وہ اسے لے کر جایا کرتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے۔ وہ اب اس جملے کو بولنے کی عادی ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی تھا جو آدھی رات کو بھی آئس کریم کے 2 اسکوپس، چاٹ کی 1 پلیٹ، پیزا کی 1 سلائس، کافی کے 1 کپ، ہاٹ اینڈ ساور کی خواہش ہونے پر اسے ملامت یا صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اسے ساتھ لیے مطلوبہ چیز کی تلاش میں ایک بھی شکایتی لفظ کہے بغیر خالی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا پھرتا تھا۔
شادی کے اس مختصر عرصے میں بھی وہ لاہور کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کھانے کی کسی مشہور چیز کا اس نے سنا ہوا ہو، سالار اسے وہاں نہ لے کر گیا ہو۔ گوال منڈی میں فجر کے بعد حلوہ پوری کے سستے ناشتے سے لے کر پی سی کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے کیفے میں رات کے پچھلے پہر کھائے جانے والے لیمن ڈاٹس تک، جن کو کھاتے ہوئے دیر ہو جانے پر اس نے دبئی کی وہ فلائٹ مس بھی کر دی تھی جو کہ 1 گھنٹے بعد تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ ایسا شخص کسی کی دعاؤں کا حصہ نہ بنے۔ اسے کبھی نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے سالار کو یاد نہیں کرنا پڑا تھا، وہ اسے ہمیشہ خود بخود یاد آ جاتا تھا۔ اس سے نکاح ہو جانے کے بعد پہلی نماز پڑھنے پر بھی، جب وہ ناخوش تھی اور اس سے رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی، اور ڈاکٹر سبت علی کے گھر پر اسے دیکھنے اور سننے کے بعد بھی، جب اس نے پہلی بار اپنے شوہر کے لیے اجر کی دعا کی تھی، اور رخصتی کے بعد اس گھر میں پہلی بار پہلی نماز کے دوران بھی جب اس نے سالار کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا ہونے کی دعا کی تھی، وہ اسے یاد تھا اور یاد آتا رہتا تھا۔ دن کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جب وہ سالار کے لیے اللہ سے نعمتوں اور اجر کی طالب نہیں ہوتی تھی، تب بھی جب وہ اس سے شاکی یا خفا ہوتی تھی۔ وہ اللہ کے بعد اس دنیا میں واقعی اس کا آخری سہارا تھا، اور سہارے کا مطلب اور اہمیت کوئی امامہ سے پوچھتا۔ آر یو شور؟ تم اکیلے رہ لو گی؟ سالار اب بھی جیسے یقین دہانی چاہتا تھا۔ وہ 2 ہفتوں کے لیے نیو یارک اپنے بینک کی کسی اور ورکشاپ کے سلسلے میں جا رہا تھا، اور امامہ اس بار اپارٹمنٹ میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ عام طور پر سالار کراچی یا کہیں اور جاتے ہوئے اسے سیدہ اماں یا ڈاکٹر سبت علی کے ہاں چھوڑ جایا کرتا تھا، لیکن اس بار وہ بضد تھی کہ وہ رہ لے گی۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ اکیلے وہاں رہ سکتی ہے۔ میں رہ لوں گی، ویسے بھی فرقان بھائی اور بابی تو پاس ہی ہیں نا، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے سالار کو تسلی دی۔ اس کی فلائٹ صبح 11 بجے تھی اور اس وقت پیکنگ سے فارغ ہوا تھا۔ میرے بغیر رہ لو گی تم؟ اس نے امامہ کی بات سننے کے بعد کہا۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں کچھ پیپرز رکھ رہا تھا۔ ہاں، 2 ہی ہفتوں کی تو بات ہے، امامہ نے بے حد اطمینان سے اسے کہا۔ 2 ہفتوں میں 15 دن ہوتے ہیں، سالار نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، گزر جائیں گے۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، تمہارے تو گزر جائیں گے، میرے نہیں گزریں گے۔ میں تو ابھی سے تمہیں مس کرنے لگا ہوں یار۔ وہ ہنس پڑی۔ پہلے بھی تو جاتے رہے ہو تم۔ 2 ہفتے پہلے دبئی گئے تھے، پھر پچھلے مہینے سنگاپور۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ 2 دن کے لیے دبئی گیا تھا اور 4 دن کے لیے سنگاپور۔ یہ تو پورے 2 ہفتے ہیں۔ ہاں تو 2 ہفتے ہی ہیں نا، 2 مہینے یا 2 سال تو نہیں ہیں، اس نے کمال اطمینان کے ساتھ کہا۔ سالار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چلو اچھا ہے یہ بھی، میں یاد آؤں گا، نظر آؤں گا، نہ میرا کوئی کام ہوگا، وقت ہی وقت ہوگا تمہارے پاس۔ وہ نہ جانے اس سے کیا سننا چاہتا تھا۔ ہاں، کافی وقت ہوگا، میں 1-2 پینٹنگز مکمل کروں گی، گھر کے کچھ اور کام ہیں وہ بھی کروں گی، سیدہ اماں کے ہاں بھی 1-2 کام ہیں وہ بھی نمٹاؤں گی، میں نے بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے۔ اس نے نوولز پکڑے اپنی جمائی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ تمہارے لیے تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا ہے میرا ٹرپ۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا میری وجہ سے تمہارے اتنے کام پینڈنگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس کے لہجے میں گلہ تھا تو امامہ نے نوٹس نہیں کیا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ ویزا لگا ہوتا تو میں تمہیں لے کر جاتا، اس سے پھر کچھ خیال آیا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں یہاں پر بالکل ٹھیک رہوں گی، امامہ نے فوراً سے بیشتر کہا۔ سالار جواب دینے کے بجائے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟
امامہ نے اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تمہارا اطمینان۔ میں فلمی ہیروئنز کی طرح ڈائیلاگ نہیں بول سکتی۔ صرف فلمی ہیروئنز ہی ڈائیلاگ بولتی ہیں؟ نہیں، ہیرو بھی بولتے ہیں۔ وہ اطمینان سے ہنسی۔ سالار مسکرایا تک نہیں تھا۔ وہ پھر سنجیدہ ہو گئی۔ پیار سے کہتی تو نہ جاتا، لیکن میں تمہارا کوئی چیلنج قبول نہیں کروں گا۔ مجھے تم سے ہارنا پسند ہے۔ وہ ہنسی۔ تم بات بدل رہے ہو۔ نہیں، خود کو تسلی دے رہا ہوں۔ چلو آؤ، تمہیں کافی پلا کر لاؤں۔ وہ ایک دم بستر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس وقت؟ رات کو اس وقت امامہ تیار نہیں تھی۔ ہاں، اتنے دن تک تو نہیں پلا سکوں گا کافی۔ وہ دراز سے والیٹ اور کار کی چابیاں نکال رہا تھا۔ لیکن اب میں پھر کپڑے بدلوں؟ مت بدلو، چادر لے لو، یہی ٹھیک ہے۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ اب سیل فون اٹھا رہا تھا۔ فورٹریس سے کافی پینے کے بعد وہ اسٹیڈیم کے گرد بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا۔ اب گھر چلیں، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ امامہ کو اچانک خیال آیا۔ میں پلین میں آرام کروں گا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اتنا سنجیدہ اور کسی گہری سوچ میں کیوں ڈوبا ہوا تھا۔ واپس آتے ہوئے اس نے راستے میں ایک دکان سے بہت سا پھل خریدا۔ تم یہاں نہیں ہوگے تو اتنا پھل خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ امامہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے لیے خریدا ہے، شاید پھل کھاتے ہوئے ہی میں تمہیں یاد آ جاؤں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہ پھل کھانے کے لیے شرط ہے؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ نہیں، امید۔ امامہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ واقعی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 2 ہفتے کا ٹرپ اتنا لمبا تو نہیں تھا کہ اس پر کسی قسم کی اداسی کا اظہار کیا جائے۔ کم از کم سالار سے وہ اس طرح کی جذباتیت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے واقعی سالار کے جانے کے بعد پہلے 2 دن کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ معمول کے کام کرتی رہی۔ اس نے نامکمل تصویروں پر کام شروع کیا اور ساتھ ہی ایک نیا ناول بھی شروع کر دیا۔ سالار کی عدم موجودگی میں رات کا کھانا وہ فرقان کے ہاں کھایا کرتی تھی۔ 2 دن تک تو وہ اطمینان سے ان کے ہاں کھانا کھانے اور کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد گھر واپس آ جاتی، پھر کوئی ناول نکال لیتی اور سونے تک پڑھتی رہتی۔ لیکن مسئلہ تیسری رات کو ہوا تھا۔ اس دن سالار نے اسے دن بھر کال نہیں کی تھی، اور اتنے مہینوں میں وہ پہلا دن تھا جب ان کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی طرف سے میسج، کال اور نہ ہی کوئی ای میل آئی تھی۔ وہ پچھلی رات سے بہت مصروف تھا۔ اس نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگلے شاید کچھ دن وہ اس سے بات نہ کر سکے۔ نیو یارک پہنچنے کے بعد سالار نے اس کی صرف 5 منٹ کے لیے بات ہوئی تھی، لیکن پچھلے 2 دن سے وقفے سے مختصر ہی صحیح اس کو ای میلز بھیجتا رہا تھا، اور اب وہ بھی ایک دم آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ اس رات فرقان کے ہاں کھانے پر بھی نہیں گئی۔ اس کی بھوک بالکل غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اس دن کمپیوٹر مسلسل آن رکھا ہوا تھا کہ اس آس میں کہ شاید وہ اسے ای میل کرے، حالانکہ وہ ورکشاپ کے دوران اسے ای میل نہیں کرتا تھا۔ رات کو اس نے کافی کے لیے کریم نکالنے کے لیے فریج کھولا تو اس نے کیک کا وہ ٹکڑا دیکھا جو 2 دن پہلے وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے کھاتے کھاتے چھوڑ گیا تھا، اور امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیک کا وہ بچا ہوا ٹکڑا فریج میں کیوں رکھ چھوڑا ہے۔ نہ صرف وہ ٹکڑا بلکہ وہ کین بھی جس میں بچا ہوا جوس تھا۔ کچھ دیر وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے فریج بند کر دیا۔ کافی بنا کر وہ ٹیرس پر نکل آئی، جہاں وہ ویکینڈز پر اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ منڈیر سے نیچے جھانکتے ہوئے اس نے سرخ اینٹوں پر اس کی منڈیر پر 2 مگز کے نشان دیکھے تھے، ایک ذرا گہرا، دوسرا بہت ہلکا۔ وہ رات کو اکثر یہاں کھڑے نیچے دیکھتے ہوئے کئی بار یہی پر اپنے مگز رکھ دیا کرتے تھے۔ نیچے بلڈنگ کے لان میں کچھ بچے اور لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟
اس نے ایک دن وہاں کھڑے نیچے کھیلتے اور شور مچاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہوئے سالار سے پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن اس طرح کے نہیں۔ اس نے جواباً چائے پیتے ہوئے اپنے کندھے اچکا کر مگ سے ان بچوں کی طرح اشارہ کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کا اشارہ شور کی طرح تھا۔ مجھے تو ہر طرح کے بچے اچھے لگتے ہیں، شور کرنے والے بھی، اس نے نیچے جھانکتے ہوئے کہا۔ گڈ فار یو بٹ آئی کانٹ اسٹینڈ دیم، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ دوسروں کے بچے ہیں اس لیے شور کرتے ہوئے برے لگتے ہیں، اپنے بچوں کا شور کبھی برا نہیں لگے گا تمہیں، اس نے روانی سے کہا۔ بچے؟ ایک بچہ کافی ہے، وہ چائے پیتے پیتے اٹکا۔ امامہ نے کچھ چونک کر نیچے جھانکتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایک کیوں؟ تو کتنے ہونے چاہیے؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12، سالار نے ہنستے ہوئے اس کے جملے میں اضافہ کیا تھا۔ وہ اسے مذاق سمجھا تھا۔ میں سیریس ہوں۔ اس کی ہنسی کے رکنے پر اس نے کہا۔ 4 بچے تم حواسوں میں ہو؟ سالار نے مک منڈیر پر رکھ دیا۔ کون پالے گا انہیں؟ وہ بے اختیار تشویش ہوئی۔ اسے بے اختیار تشویش ہوئی۔ تم اور میں، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں 1 بچہ پال سکتا ہوں، 4 نہیں، سالار نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے اسے حتمی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم 1 پال لینا، میں 3 پال لوں گی، وہ اطمینان سے کہہ کر نیچے جھانکنے لگی۔ امامہ، میں سنجیدہ ہوں، اور میں بھی۔ ہم 4 بچے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسے لگا کہ اسے امامہ کو منطقی انداز میں سمجھانا چاہیے۔ میں تو کر سکتی ہوں، میرے پاس وہ پیسے ہیں جو وہ میں نے اس لیے نہیں دیے کہ تم انہیں بچوں کی فوج پر انویسٹ کرو، سالار نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ امامہ کو برا لگا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے بے حد خفگی کے عالم میں پھر نیچے دیکھنے لگی۔ سویٹ ہارٹ، ہم کو، سالار نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ، امامہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ تم چاہتی ہو میں گھر، آفس، اسکول، ڈاکٹرز اور مارکیٹوں کے چکر لگاتے لگاتے بوڑھا ہو جاؤں؟ تو تم کیا کرتے ہوئے بوڑھا ہونا چاہتے ہو؟ تڑ سے جواب آیا۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ وہ خفگی بھری سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ رات کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں کیوں نہیں رکھتے، دوسروں کو دکھانے کے لیے باہر کیوں لے آتے ہیں؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر منڈیر سے اپنا مگ اٹھا کر کچھ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اندر چلا گیا تھا۔ امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ وہ اب بھی ہنس پڑی تھی۔ منڈیر کے اس نشان کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کیا اسے یاد آیا تھا۔ نیچے لون میں پھر وہی شور برپا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیوار کے ساتھ لگے اس ریک کو دیکھا جس پر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کبھی کبھار بیٹھ کر گٹار بجایا کرتا تھا۔ اسے اس کے گٹار میں دلچسپی نہیں ہوتی تھی، وہ اس سے باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ گٹار بجاتے ہوئے وہ خود نہیں بولتا تھا، صرف اس کی باتیں سنتا رہتا، اور وہ میکانکی انداز میں وقفے وقفے سے اس کے منہ میں کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ڈالا کرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہتا اور گٹار پر باری باری اپنی پسند کی کوئی ٹیون بجاتا رہتا، یا اپنے انسٹرومنٹس کو نکال کر ان کی صفائی کرتا رہتا۔ یہ ویکینڈز پر اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اس رگ کو دیکھتے اس کی کافی کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ اسی طرح بھرا ہوا مگ لے کر واپس اندر آ گئی۔ بعض دفعہ سمجھ میں کچھ نہیں آتی کہ ہم کسی کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو کوئی یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔